بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کئی دفعہ ونڈر کیا ہوگا کہ یار ہماری حکومت یہ مہنگے مہنگے ڈیسیجنز کیسے لیتی ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ حکومت نے 11 ارب روپے کا ایک پرائیویٹ ایئر لائنر کا ایک ایکسکلوسیو جہاز لیا تھا، تو یہ کیوں لیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب مریم اورنگزیب صاحبہ نے دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے لیا تھا تو انہوں نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن ہم سے پوچھتے ہم نے جہاز کیوں لیا، تو ہم نے لیا۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جو انڈکٹیو ہے ریاست کے اور ریاست کے چلانے والوں کے مائنڈ سیٹ سے، کہ ہم پیسہ خرچ کریں گے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ چپ رہیں گے۔ انفیکٹ اگر آپ کچھ کہیں گے تو پھر قانون جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، پھر ہم آپ کا دیکھ لیں گے۔ اب ہارڈ اسٹیٹ کتنا کوئی اور مینیفیسٹ کرے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے سوالوں کے جواب میں پوائنٹ بلینک گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہاں تو یہ وہ جواب ہوتا ہے جب ایک بندہ ڈھٹائی کے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ کہ جناب میں تمہیں اپنے برابر ہی نہیں سمجھتا، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ گھر پہ ملازم رکھتے ہیں تو اگر آپ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ جواب دیتے ہیں، دل چاہے تو آپ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں یار میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ کا ریلیشن شپ ڈائنامک وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ملازم سے سوال کریں وہ جواب نہ دے، تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اپوزیشن نے، جو گورنمنٹ ہے، جو قوم کی ملازم ہے، ہمیں تو بتایا تھا خادم اعلیٰ ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بتایا، جب پوچھا گیا جہاز کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم نے لیا تو۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب کیا ہی ہم کر سکتے ہیں؟ ہم بھی اکثر سوچتے ہیں کیا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ ملتان شہر کے اندر ایک باپ نے بھی یہی سوال سوچا جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے قبرستان چلا گیا، نہ اس کے پاس کفن تھا، نہ قبر کھدوانے کے پیسے تھے، نہ کوئی جگہ تھی، اور اس نے کہا کہ بس میرے بچے کو دفن کر دو۔ ایک والد کے لیے اپنی اولاد کے جانے سے بڑا صدمہ شاید ہی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے، اور جس کیفیت میں یہ انسان تھے، جس غربت میں یہ انسان تھے، یہ پنجاب، مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کے اندر، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو لوگوں کو اتنی خوشحالی دے دی ہے، تو وہ تو اپنے بچے کو قبرستان ہی لے گئے ایسے ہی اٹھا کے۔ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس کو بلایا گیا، لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور اس بچے کو دفنایا گیا۔ تو آپ کی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہم نے جہاز لیا، تو آپ کا ایوریج بندہ جو ہے وہ پیسے نہیں کما پا رہا ٹو اپنے بچے کو کفن دینے کے لیے۔ ایٹیٹیوڈز میں فرق دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ بندہ بہت ہی عاجزی سے اپنی اولاد کو وہاں لے کے گیا، بڑی ہی خاموشی سے اس نے یہ سارا عمل کیا۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ پیرا فورس نے کہیں پہ کریک ڈاؤن کیا، تو وہاں پہ انہوں نے فروٹ کی ریڑھی روڑ دی کہ جناب تمہاری ریڑھی لیگلی کھڑی ہوئی ہے۔ اس بندے کے آموں کا نقصان ہو گیا، وہ بندہ پیرا ایک گاڑی کے آگے لیٹ گیا، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ ریاست اس وقت بالکل آپ سمجھیں میری دانش کے مطابق آخری ٹانگوں پہ۔ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیا نظام جو انہوں نے رائج کیا ہے، جہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سارا اختیار دے دیا ہے، اس میں ان کا کیا کردار ہے۔ اگر ان کا کوئی کردار ہے تو وہ کس حد تک ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ آپ نے پولیس کی جو ابیوز دیکھا ہے وہ ہمارے سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں نے کروایا ہے۔ انفیکٹ پولیس ہماری اب اتنی نااہل ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے ان کو اتنی لمٹ لیس پاورز دے دی ہیں کہ وہ ابیوز کرتے ہیں، رشتے کواتے ہیں، اپنا کام تو کرتے نہیں ہیں، کہ 14 قیدی ایک وین سے اسکیپ کر لیتے ہیں کہوٹا راولپنڈی میں، ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا تھا۔ آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی کا نظام نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی، اتنی انٹیلیجنس نہیں تھی آپ کے پاس، یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹیلیجنس نہیں تھی کہ آپ کو یہی نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اب ان 14 میں سے 4 جو ہیں وہ ریکیپچر ہو گئے ہیں، 10 جو ہیں وہ ابھی بھی فرار ہیں۔ ایک بہت بڑی پولیس نفری وہاں پہ ڈال دی گئی ہے، کہوٹا کو ہر طرف سے سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ان بندوں کو دوبارہ کیپچر کیا جا سکے۔ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہوتی ہیں، اس کو تو ہم اتنا بڑا بات بھی نہیں سمجھتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو بار بار ہماری شکلوں کے سامنے آتی ہیں، جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری ریاست کتنا ہمارے بارے میں سوچتی ہے اور کتنا کو ہماری ریاست ہم سے محبت کرتی ہے۔ اچھا، ویسے آج سے 1 سال پہلے 200 قیدی کراچی کے ملیر جیل سے ایک زلزلے کی ایویکویشن کی وجہ سے اسکیپ کر گئے تھے۔ ایک بندہ موقع پہ مار دیا گیا تھا، سیورل سیکیورٹی پرسنل انجر ہوئے تھے، 80 سے زائد لوگ ریکیپچر ہو گئے ہیں، باقی جو لوگ ہیں تقریباً آپ سمجھیں 119 وہ ایٹ لارج ہیں، ابھی بھی اسکیپ کیے ہیں۔ ان کو بھی اکٹھے کرنے کی ایک مہم اور سازش چل رہی ہے۔ تو دیر از ایبسولوٹلی نتھنگ
ہمارے سسٹم میں عام بندے کے لیے. پی آئی اے کا کمپلیٹ کنٹرول ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اور عارف حبیب لیڈ کنسورشیم، ویسے عارف حبیب کنسورشیم کہنا سو غلط ہے، فوجی فرٹیلائزر کا جو کنسورشیم ہے اس کے تحت 55 ارب روپیہ سرکار کو ملیں گے فور سیل آف پی آئی اے. 125 ارب روپیہ پی آئی اے میں لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشن کے لیے انجیکٹ ہوگا اور عارف حبیب اور ان کے دوست اس کو ٹیک اوور کر چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر جو پہلے ایم ڈی آف فوجی فاؤنڈیشن تھے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز دا فرسٹ چیئرمین آف پی آئی اے فالوئنگ پرائیویٹائزیشن. بورڈ ممبرس کون ہیں فار پی آئی اے ایکوٹی؟ گوہر اعجاز، عارف حبیب، جہانگیر پراچا، اے کے ڈی، عقیل کریم ڈیڈی، فضل شیخ، فرزانہ فیروز. لیکن ان سب کا جو چیئرمین ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک میں اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں. عارف حبیب صاحب کا بہت بڑا کاروبار ہے، گوہر اعجاز صاحب کا بہت بڑا کاروبار ہے. کوئی پرائیویٹ بندہ اتنا قابل نہیں تھا کہ اس کو آپ چیئرمین لگا سکیں. ریٹائرڈ فوجی ہی آپ نے لگایا تھا. انفیکٹ ہمارا اب تقریباً جتنے ادارے ہیں یا ایکس ادارے، یہ تو اب ایکس ادارہ ہو گیا، اب تو یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلا گیا، وہ سارے ریٹائرڈ فوجی ہی چلا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وائی از دیٹ؟ اتنی حقارت کی نظر سے ہم اپنے سویلینس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹریکشن ہمارا فوجیوں کا ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو وہ سیاستدان حرکتیں ان کے سامنے کرتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جو چوریاں کرپشن کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ سارا کام تو ہم بھی فوجی کر سکتے ہیں، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے. سویلین سپیس ورچولی ختم ہو چکی ہے. سویلین سپیس اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ ریاست ابھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. آڈیٹر جنرل ایک ریاست کا ادارہ ہے، اس نے رپورٹ شائع کی کہ ریلوے کے جو لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 19% لاسز ہوئے ہیں پاکستان ریلوے کو. جو ریلوے منسٹر حنیف عباسی انہوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے اس آرڈر کو سمجھ ہی نہیں ہے. ایکچوئل سچویشن آن گراؤنڈ یہ رپورٹ ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی. ہم نے ہائیسٹ ایور ریونیو ٹارگیٹ آف 115 ارب اچیو کیا ہے. آپریشنل کاسٹ کو 3.6 ارب سے ریڈیوس کیا ہے. آپ کے منسٹر ریلوے انسٹیڈ آف شرمندہ ہونے کے کہ میری زیر وزارت ہینکی پھینکی ہو رہی ہے، آڈیٹر جنرل پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، انہوں نے سینہ زوری شروع کر دی. ویسے یہ اسمبلی میں بھی ہوتا ہے. جو اسپیکر اسمبلی ایکٹنگ تھے نون لیگ کے، وہ لڑ پڑے نون لیگ کے ہی ایک ایم این اے سے. یہ بھی ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. انہوں نے اس کو کھری کھری سنا دی. یہ غالباً یہ پروونشل اسمبلی میں ہوا یا نیشنل اسمبلی میں، ایم ناٹ شیور. اور اسی بات پہ تو میں کر کے انہوں نے اپنے ہی ممبر پارلیمنٹ کو کمرے سے باہر نکال دیا. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ، دے آر ناٹ ایجوکیٹیڈ. ان کی خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اٹیمپٹ کریں اینی تھنگ ٹو ایکچولی ہیلپ دا میسز، ان کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے. جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اب لگتا ہے کہ پاکستان کے مختلف کونوں میں جانے سے بالکل پابندی درج کر دی گئی ہے. ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن تحریک تحفظ آئینیہ پاکستان، یہ وہی تحریک ہے جس نے عمران خان کو ریلیز بھی کروانا ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی تھے. ان کو پولیس نے روک دیا آزاد جموں اینڈ کشمیر جانے سے. یہ منڈے والے دن روکا تھا. ڈیلیگیشن جا کے سٹن ان راولہ کوٹ جوائن کرنا چاہتی تھی تو ان کو منع کر دیا گیا. سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ راجد ناصر عباس تھے، اس میں فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر تھے، ٹی ٹی اے پی اسپوکس پرسن حسین احمد یوسف زئی تھے، خالد یوسف چودھری کاؤنسلر آف پی ٹی آئی فاؤنڈر عمران خان بھی اس میں موجود تھے. ڈیلیگیشن کی خواہش تھی کہ جے اے سی کی لیڈرشپ کو جا کے ملا جائے، انہیں ایڈریس کیا جائے پارٹیسپینٹس جو سٹن میں بیٹھے ہوئے. کہوٹا میں ان کو روک دیا گیا. پولیس آفیسرز نے رپلائی کیا دے بین انسٹرکٹڈ بائی سینئر آفیسرز ناٹ ٹو الاؤ ڈیلیگیشن ٹو کنٹینیو. یعنی کہ انہوں نے بھی کہا گیا سر اوپر سے آرڈر ہے، اسی کچھ کر نہیں سکتے. کیا ہم آزاد جموں کشمیر جا نہیں سکتے؟ کیا ایک سیاسی جماعت وہاں پہ نہیں جا سکتی؟ جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں، آپ کی دعائیں ہیں، بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں نہیں سر، نہیں نہیں ہیلو، ہم سرکاری گورنمنٹ کیمپینس نہیں کرتے. نہیں شکریہ. دیکھیں گا، اس بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید، ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دکان تو چلانی ہے، اے سی بھی بند کرنا پڑ گیا کیونکہ لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہے، اسٹیبلائزر بھی خریدنے. تو اس کے لیے آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. 3000 کی سبسکرپشن وہ واحد چیز ہے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے رن کرنے کے لیے. ہمارے میٹرکس کے ممبرز جو اس گروپ میں ہیں ان کو ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز ملتی ہیں ایکسکلوسیو ٹاپکس پہ جو کسی اور کے پاس نہیں جاتی. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں ہم سرکار کو بک جائیں تو اشارہ کر دیں، نہیں تو 3000 کی سبسکرپشن خرید لیں. شکریہ.
اب راولا کوٹ کا جو انریسٹ ہے، ڈان نیوز کے مطابق جناب اب تو آزاد جموں کشمیر میں نارملائزیشن ہو گئی ہے. جوائنٹ ڈیسیجن بائی ٹریڈرز اینڈ ٹرانسپورٹرز ہوا ہے ٹو اینڈ دیئر ویکس لانگ شٹ ڈاؤن. پہلے تو میں بتایا گیا تھا شٹ ڈاؤن ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ شٹ ڈاؤن شاید ختم ہو رہا ہے. ریجن جو پیرالائز تھا سنس جون 9 ڈیو ٹو اے اسٹرائک کالڈ بائی JAAC، وہ اب کنکلوڈ کری ہے. 50 سے 70% بزنسز ریزیوم آپریشن کر چکے ہیں مظفر آباد میں، لیکن ابھی بھی سسپینشن آف انٹرنیٹ سروسز ہے، ڈسرپشن آف آن لائن بینکنگ ہے، لمیٹڈ بینکنگ آپریشن ہے، اینڈ شارٹیج آف فیول ہے. یعنی ڈان اب وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر رہا ہے جو BBC اردو نے الیج کی تھی. میجر روڈز ڈیزرٹڈ فار ویکس وٹنس دا ریٹرن آف ریگولر ٹریفک، پیسنجر ٹرانسپورٹ سروس ریزیومڈ آن لوکل اینڈ انٹر ڈسٹرکٹ روٹس. پیچی ریکوری ان مارکیٹس. مدینہ مارکیٹ جو انسٹیچ کلوز تھی، صرف 30% دکانیں وہاں پہ کھلی تھی. بائی کانٹراسٹ مارکیٹس ڈیلنگ اسینشیل کموڈیٹیز، فارمیسی، لیبارٹری کلینکس along CMH روڈ ور آپریٹنگ آلموسٹ نارملی. ٹریڈرز نے کہا کہ جناب ایڈمنسٹریشن نے ہماری دکانیں سیل کر دی ہیں، اس لیے ہم کھول نہیں پا رہے وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا پریکٹیکل ڈفیکلٹیز فیسڈ بائی بزنس اونر. اگر آپ ویسے پورے پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں نا، تو کبھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ آ کے کو تنگ کرتا ہے، کبھی پیرا فورس تنگ کرتی ہے، کبھی پولیس تنگ کرتی ہے، کبھی انکم ٹیکس والا کے تنگ کرتے ہیں. ویسے ہی کاروبار کرنا اتنا مشکل ہے، اتنے آپ نے سرکاری افسر پالنے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں، کہ اس کے اوپر اب گورنمنٹ جب دکانیں سیل کر دیتی ہے تو بالکل ہی آپ سمجھیں پٹھا بیٹھ جاتے ہیں. مارنگ بلوچ کی جو سزا ہوئی ہے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے بلوچستان کے اندر لوگوں نے. BYC کے ورکرز اور سپورٹرز نے اسٹیج کیا پروٹیسٹ ایٹ سریاب روڈ. ان کی خواہش تو تھی کہ وہ جا کے برما ہوٹل کے باہر کریں، لیکن وہاں پہ بھاری نفری تھی پولیس کی اور ان کو پیچھے رکھا گیا تھا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ چیف آرگنائزر آف BYC ہیں، ان کو عمر سزا مل چکی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. ایک اور BYC لیڈر صبغت اللہ شاہ جی کو بھی لائف امپریزنمنٹ مل گئی ہے. کنوکشن واز اوور دا ڈیتھ آف این FC کور مین ڈیورنگ راجی مچی بلوچ گیدرنگ ان جولائی 2024 ان گوادر. کیا کہہ سکتے ہیں. مارچ لاسٹ ایئر میں لوگ ڈیٹین ہوئے تھے، 1 سال کے اندر ہی ان کا مقدمہ ہو کے ان کو انے بنے لگا دیا. اچھا آپ سوچیں گے کہ اگر ریاست اتنا ظلم کر رہی ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا رہی ہے، مار رہی ہے، تو عام بندے کے لیے شاید کوئی ریلیف کریٹ کرے. سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی CPPA سیکس 82 پیسہ پر یونٹ الیکٹریسٹی ہائک انڈر مے فیول ایڈجسٹمنٹ. اف اپرووڈ بائی نیپرا کنزیومرز میں فیس این ایڈیشنل 12 ارب کا برڈن. یعنی کہ تھوڑی بجلی بھی شاید مہنگی ہونے لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹارگیٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں پیسوں کے لیے وہ مکمل نہیں ہو پا رہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اب پیسے عوام الناس سے لینے پڑیں گے. 11 ارب کا جہاز لیا مریم نواز صاحبہ نے، 12 ارب کا بجلی کا انکریمنٹ قوم کے اوپر لگ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا تھا کہ 2000 روپے ریاست اپنی جیب سے، یعنی کہ پاکستان کی عوام جو ٹیکس دیتی ہے ان پیسوں سے آپ کو دے رہی ہے، جن کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے، اور آپ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. مثلا انہوں نے اتنے اس کو غصے سے بتایا تھا کہ ہم آپ پہ اتنا احسان کریں، پھر بھی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں آگے سے. ایٹیٹیوڈز میں پرابلم ہے. انفیکٹ جتنی بھی گلوبل ایلیٹ ہے ان کے ایٹیٹیوڈز میں بھی پرابلم ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب قطر میں ملنا چاہتا ہے ایران، اس لیے وہ مذاکرات قطر میں کریں گے. تیران نے کہا ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم قطر کسی اور مقصد سے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ہماری مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور انفیکٹ ہم امریکہ سے ڈائریکٹ بات کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے. ہمارا جو دوحہ کا وزٹ ہے وہ ان ریلیٹڈ ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران ہیز ریکویسٹڈ اے میٹنگ، یہ میٹنگ کل ہوگی دوحہ میں. اب اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، ٹرمپ کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن اوور آل ابھی بھی اسٹریٹ آف ہرموز بند ہی ہے، ٹریفک بہت منیمم ہے. اور اسرائیل نے نیا کٹا کھول دیا ہے. اسرائیل نے سیریا کے اندر اس کی سدرن پروونس آف کوئنیٹرا اینڈ ڈیرا میں سنڈے کو اٹیک کر دیا اور ان علاقوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا. اس پر ٹرکی نے شور مچایا، سعودی عربیہ نے شور مچایا، کویت نے، عرب لیگ نے، GCC گلف کوآپریشن کونسل نے کہ جناب یہ کیا حرکت ہے. بار بار اسرائیل ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جناب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے مقصد اور مشن سے. انفیکٹ اسرائیل کا جو موقف ہے وہ اب مزید کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ٹرمپ لنکڈ ایران اینڈ لیبنان بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ریچ اے ڈیل ود تہران. یعنی کہ ٹرمپ نے ہمیں روکا کہ ہم حزب اللہ کو ڈیسائسو بلو لیبنان میں نہ دے سکیں. ہم نے US سینٹرل کمانڈ کو بتایا تھا کہ وی ول ناٹ وڈرا فرام دا سیکورٹی زونز ان غزہ، سیریا اور لیبنان. ایران کے ساتھ فائٹنگ ریزیوم ہوگی، یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیسائیڈ کرے گا نیگوشیشنز نہیں ہو سکتی، فارغ کرو، یا ایران ہمارے پہ حملہ کرے گا. اور ایران ہمارے پہ حملہ کرے گا تو یہ ایران کی تیسری اور آخری جنگ ہوگی. نیتنیاہو کے چیف آف سٹاف ایڈو نورڈین نے کہا کہ بٹوین دا جارڈن ریور اینڈ میڈیٹرینین سی دیر شوڈ بی ون اسٹیٹ. یعنی کہ اوپنلی اب آپ کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اسرائیل
جینوسائڈ بھی کرے تو ٹھیک ہے, آپ چپ رہیں گے. پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر پائے نا. مثلاً آج کے دن میں اگر ہم بات کریں ساری پیس ٹاک شاک کے باوجود, دیر از پریکٹیکلی نو ڈفرنس ان غزہ, ویسٹ بینک, سدرن لیبنان, سیریا, گولان ہائٹس. اسرائیل کا جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو عرب کنٹریز کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, پاکستان کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن سارے ویٹ کر رہے ہیں. تو اینڈ کریں گے ہم آج کی ویڈیو کو اس بات پہ کہ آئندہ اگر آپ سے کوئی پولیس والا, کوئی سرکاری افسر سوال کرے یہ آپ نے کیوں کیا, تو آپ نے آگے سے کہنا ہے ہاں کیا تو, اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں یہ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ نے سکھایا. ہماری دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.